السلام علیکم. مینگلر یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ناظرین. ایم کیو کے دو دھڑوں میں آپس میں تصادم کے بعد صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایم کیو پاکستان میں رد و بدل جیسا کہ اطلاعات کے مطابق کیا جانے والا ہے، اور کوئی ایسا فیصلہ جو فریقوں کو منظور ہو وہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہی آکسیجن بھری جا رہی ہے. بہرحال عوام اس سے ان کے اس رویے سے آپس میں تصادم کے کچھ وزن ہوئی ہے، اور عوام پہلے بھی ان سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھی، مگر بہرحال اب عوام نے یہ رویہ دیکھ کے عوام کافی یعنی کہ دل گرفتہ ہوئی، اور بہرحال سیاسی مبصرین کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ جو کیے جا رہے ہیں، اور جو اگر کہ یہ فیصلے خود ایم کیو والے کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں، مگر بہرحال ایم کیو کے اندر کوئی ایسی طاقت دی گئی، اس کو عارضی طور پہ کوئی آکسیجن دی گئی، تو یہ اب ایم کیو کے حوالے سے ایم کیو نہیں چل سکتی. اور ایم کیو کے ضمن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ایم کیو کے جو بھی کوششیں ایم کیو پاکستان کو اس طرح کی جائیں گی، وہ بہرحال اگر حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو لا حاصل ہوں گا، کیونکہ ایک اندر نفرتیں جو ہیں گروپ بندی کی ہو چلی ہے. اب اگر اس ضمن میں کوئی فیصلہ لیا جائے تو اس میں اگر الطاف حسین کو بھی شامل کر لیا جائے، کیونکہ وہ ایم کیو کے بانی ہے، تو بہرحال اس میں ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اور پاکستان کے جو معروضی حالات سیاسی چل رہے ہیں، اس میں اگر ایم کیو کے قائد کو اعتماد میں لے لی جائے ایم کیو کی جماعت کے، تو یہ کراچی کے عوام کے دل بھی جیت لیں گے، اور ایم کیو کے جو آئندہ کا جو لاہے عمل ہو ایم کیو کا، وہ اپنا ایک مثبت سمت میں کرے گی. اور جو پاکستان کے جو صاحب اختیار ہیں، وہ اگر یہ چاہیں کہ یہ فیصلہ لیا جائے الطاف حسین کو باغ دوڑ دی جائے ایم کیو کی، تو اس میں الطاف حسین نے جو کچھ ایسے عناصر ہیں جن سے ملنے سے اتفاق نہیں کیا، تو اس ضمن میں جس پہ زور دیا جا رہا تھا کہ ایسی خبریں ماضی میں آئیں کہ الطاف حسین آ رہے ہیں مگر فلاں نہیں لیں گے اور یہ نہیں، تو اس طرح کی اگر وہ چیزوں پہ کوئی الطاف حسین مذاکرات کر لیے جائیں، جو ایم کیو پاکستان میں نیا سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، تو اگر وہ سیٹ اپ میں قابل قبول ہو جائے، مثال کے طور پر اگر عشرت لباد کو ایم کیو کا لیا جاتا ہے چیئرمین یا جو بنایا جاتا ہے، تو الطاف حسین سے اس ضمن میں بات کی جا سکتی ہے، اور الطاف حسین کو اعتماد میں لے کے ایسا الطاف حسین کا کردار کر دیا جائے جیسے برطانیہ میں بادشاہ کا کردار ہے، جیسے وہاں کا کنگڈم کا. تو اس طرح الطاف حسین کو پاکستان کے حوالے سے وہ اپنی سیاست بھی کر لیں گے، ان کا یہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا، اور مہاجر عوام جو جن کا الطاف حسین قائد ہے ان کو بھی سکون مل جائے گا کہ بھائی الطاف حسین نے پارٹی کی قیادت یا بانی کی حیثیت سے اپنی سر سنبھال لیا ہے، انہوں نے سرپرست اعلیٰ ان کی اب جو یہ جماعت چل رہی ہے ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے. تو اس صورتحال سے یعنی کہ صاحب اختیار کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو، صاحب اقتدار کو اور ایم کیو کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. لازمی یہی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، اور اس صورتحال سے جو صاحب اختیار ہیں، مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ بھی ایک اچھا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. بہرحال الطاف حسین کا بھی مطالبہ کہ رنجش ختم ہو جائے گی کہ جو مجھ سے جنہوں نے منحرف ہوئے تھے ان کو وہ ہٹ گئے ہیں یا سائڈ میں ہو گئے، اور یعنی کہ اگر عشرت الباد بھی ان کی گڈ بک میں ہے تو پھر تو اچھا فیصلہ ہوگا. تو بہرحال یہ صورتحال میں الطاف حسین کو بہرحال سیاسی ماہرین اور جو ایم کیو کی سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں الطاف حسین کو اب ضروری ہے ایم کیو کی قیادت میں سنبھالنا، ورنہ دوسری صورت میں اسی طریقے سے عوام رد عمل دیتی رہے گی. ایم کیو کے اندر جب تک الطاف حسین کی انٹری نہیں ہوتی، الطاف حسین کا کسی بھی صورت میں ان کی سرپرستی نہیں ہوتی، وہ ایم کیو میں چاہے کتنی بھی آکسیجن بھر دی جائے وہ ایم کیو اب کامیاب نہیں ہوتی، مہاجر عوام کے دلوں میں جگہ پیدا نہیں کر سکتی. یہ صورتحال حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے. ایم کیو پاکستان کا جو گروپ تھے ان کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، اس میں ایم کیو کے جو لوگ ہیں، ایم کیو کے جو پاکستان کے مرکزی قائدین تھے، جس میں مصطفیٰ کمال، جس میں تمام دوسرے لوگ، بہرحال دبے الفاظ میں کھلے الفاظ میں سب یہ کہتے رہے ہیں کہ ایم کیو الطاف حسین کی جماعت ہے، اور ایم کیو یعنی کہ وہی چلا سکتے ہیں.
حال ہی میں ایم کیو کے ایک معروف رہنما جو الطاف حسین کے ساتھ تھے 2016 کے بعد کافی عرصے کے ساتھ رہنے کے بعد ایک طرح الگ ہو گئے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ الطاف حسین جو ہے وہ پوری ایم کیو کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور پوری انٹائر ایم کیو کا جو حالات ہیں اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ الطاف حسین ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں، انہیں کی یہ جماعت ہے۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے، یہ جو فیکٹ اینڈ فگر یہی ہے کہ اب کوئی نیا تجربہ کرنے کے بجائے ایم کیو کے بانی کو ایم کیو کی جماعت ان کی دے دی جائے، اور ان پہ اگر اپنا اسٹیبلشمنٹ بھی مشاورت کرنا چاہتی ہے تو ان سے کوئی مذاکرات کرنے کا آغاز کیا جائے، اور ممکن ہے اس بات پہ کہ عشرت العباد کے نام پہ وہ چیئرمین کی حیثیت سے ان کو بنانے میں کامیاب بھی ہو جائے، اور لندن والے حلقے بھی اس پہ راضی بھی ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو اسے عوام کے کم از کم صوبہ سندھ کے جو بڑے شہروں کے جو عوام ہیں ان کے دل جیتنے میں اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو جائے گی، اور یہ ایک بڑا سیاسی طور پر اچھا فیصلہ ہوگا، اور یہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت بڑی بے چینی پائی جاتی ہے پاکستان کے صوبوں میں، یعنی کہ بالخصوص KPK اور اپنا آزاد کشمیر اور بلوچستان۔ حالانکہ پاکستان کی فوج نے اپنا جو کام ہے وہاں کیا ہے، دہشت گردوں سے یعنی کہ دلیرانہ مقابلہ کیا ہے، اور پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیا ہے، اور بڑا آئینی ہاتھ سے ان سے نمٹا جا رہا ہے، اور ان کو یعنی کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے پاکستان کی افواج کی جانب سے۔ مگر بہرحال سیاسی طور پہ پاکستان کی موجودہ نظام، جیسا کہ محسن نقوی نے کہا، فیل ہو گیا ہے، اور یہ نظام جو ہے اس کے خلاف الطاف حسین بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں کہ یہ نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا، وہ بھی اس نظام کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور الطاف حسین اور عشرت العباد بھی اسی قسم کا کوئی یعنی کہ پیغام لے کے نئی جماعت بنائی تھی انہوں نے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں اگر الطاف حسین کو اعتماد میں لے کے کوئی ایم کیو جو ہے اس کو اثر نو یعنی کہ بنایا جائے یا ترتیب دیا جائے گا تو بہرحال وہ کامیاب رہے گی۔ بہرحال اس میں ایم کیو کے قائد کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کے اقتدار کی، صاحب اقتدار لوگوں کی یہ باہمی ایک بیٹھک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ پروگرام جو الطاف حسین کے بھی ذہن میں ہے وہی کہ پاکستان کے صوبے بننے چاہیے، یا محسن نقوی نے بھی یہ کہا جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں انہوں نے۔ تو بہرحال ایک جو نیا ایشو اٹھا ہے اس پہ الطاف حسین تو بہرحال یہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جتنی نئی جماعت ہے جیسے عشرت العباد بھی، تو یہ ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے فیکٹ۔ بہرحال الطاف حسین کے حوالے سے اگر ایم کیو کو اثر نو ایم کیو کو یعنی کہ کھڑا کیا گیا، تو اب الطاف حسین کا سہارا لیے بغیر یا الطاف حسین کی سرپرستی کے بغیر کوئی ایم کیو اگر وجود میں لائی گئی یا بنائی گئی تو بہرحال اس کا بھی ماضی کی ایم کیو کے حوالے سے وہی ہوگا جو ماضی کی ایم کیو پاکستان کے ضمن میں ہوا، اور اختلافات جو ہیں مزید بڑھیں گے۔ بہرحال اگر الطاف حسین کی سرپرستی میں کوئی ایم کیو بنتی ہے تو وہ اپنا وجود برقرار رکھے گی، اور وہ مقتدر حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان ہیں ان کے لیے بھی ان کی جگہ بنتی ہو، تو وہ ایم کیو کو یہاں اجازت دی جائے گی۔ یہ حقیقت ہے، اور اس صورت میں اگر کسی ایم کیو کو کامیاب کرنا ہے تو اس میں الطاف حسین کو ضرور شامل کیا جائے، اور اس میں ایم کیو کو اس ضمن میں نئے سرے سے نئے لیڈروں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک رابطہ کرنا چاہیے۔ الطاف حسین کو بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر کوئی نئی قیادت آ رہی ہے یہاں پاکستان میں، لازمی انہوں نے بھی چیئرمین تو بنانا ہے۔ ان لوگوں سے کہ بنسبت عشرت العباد تو سائڈ ہو گئے تھے، تو بہرحال وہ شاید الطاف حسین کے لیے اب قابل قبول ہوں۔ تو بہرحال الطاف حسین کے بغیر اگر کوئی ایم کیو بنائی گئی تو ایسا ہی حال ہوگا جو سا کہ اب ایم کیو کا ہوا، یہ سیاسی ماہرین کہتے ہیں۔ باقی عوام جو ہے وہ بھی الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو عوام یہی امید رکھے ہیں کہ کاش اسٹیبلشمنٹ اور صاحب اقتدار کی الطاف حسین سے دوستی ہو جائے اور مذاکرات ان کے ہوں اور کامیاب ہو جائیں، اور الطاف حسین پاکستان تشریف لے آئیں۔
تو یہ ایک بڑا خوش آئند فیصلہ ہوگا اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا، مظلوم عوام کی و مہاجر عوام کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔